السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلانیہ تبلیغ شروع کرنے کے بعد کس طرح سے پلاننگ کر کے مشرکین نے انہیں روکنے کی کوشش کی اور ان کے خلاف پروپیگنڈے بنائے۔ مشرکین کو 3 باتوں پر بہت حیرانگی تھی، اور در حقیقت یہی 3 باتیں ان کے اور مسلمانوں کے درمیان دینی اختلاف کی جڑ تھیں۔ ایک تو توحید ہے، دوسری رسالت، اور تیسری موت کے بعد اٹھایا جانا۔ تیسری اور آخری بات یعنی موت کے بعد اٹھائے جانے کے معاملے میں ان کے پاس تعجب، حیرانگی اور عقل کی کمی کے سوا کچھ نہ تھا۔ وہ کہتے تھے، بھلا جب ہم مر کر مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا ہمیں اٹھایا جائے گا؟ بھلا ہمارے پچھلے باپ دادا بھی زندہ کیے جائیں گے؟ یہ واپسی تو بعید از عقل لگ رہی ہے۔ وہ یہ بھی کہتے تھے، آؤ ہم تمہیں ایک آدمی کا پتہ بتائیں جو یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم ایک دم ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نئے سرے سے پیدا کر دیے جاؤ گے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ وہ اللہ پر جھوٹ کھڑ رہا ہے یا پاگل ہے۔ ان کے ایک کہنے والے نے یہ بھی کہا، کیا موت آئے گی، پھر اٹھائے جائیں گے، پھر حشر ہوگا؟ اے ام عمرو، یہ تو خرافات ہیں، یعنی کہ لڑائی جھگڑے والی باتیں ہیں۔ اللہ نے ان باتوں کا کئی طرح سے جواب دیا ہے۔ خلاصہ جواب یہ ہے کہ تم دیکھتے ہو دنیا میں ظالم اپنے ظلم کی سزا پائے بغیر اور مظلوم ظالم سے اپنا حق وصول کیے بغیر گزر جاتا ہے۔ اسی طرح احسان کرنے والا نیکوکار اپنے احسان اور نیکی کا بدلہ پانے سے پہلے اور برائی کرنے والا بدکار اپنی برائی اور بدکاری کی سزا پانے سے پہلے مر جاتا ہے۔ اب اگر موت کے بعد کوئی ایسا دن نہ ہو جس میں لوگوں کو زندہ کر کے ظالم سے مظلوم کا بدلہ لیا جائے اور احسان کرنے والے نیکوکار کو انعام اور فاجر و بدکار کو سزا دی جائے تو پھر دونوں طرح کے لوگ برابر ٹھہرے۔ دونوں میں کوئی فرق نہ ہوا، بلکہ ظالم و بدکار تو مظلوم اور محسن و پرہیزگار کے مقابلے میں خوش قسمت ٹھہرا۔ حالانکہ یہ بات قطعاً نامعقول ہے، عدل و انصاف سے اسے کوئی واسطہ نہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ اپنی خلقت کا نظام ایسی اندھیر نگری اور ظلم و فساد والا بنائے رکھے گا۔ اسی لیے اس نے فرمایا ہے، کیا ہم مسلمان اپنے اطاعت شاروں اور فرما برداروں کو مجرموں جیسا ٹھہرائیں گے؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے۔ دوسری جگہ فرمایا ہے، کیا ہم ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو زمین میں فساد مچانے والوں جیسا ٹھہرائیں گے، یا کیا ہم پرہیزگار اور بدکار جیسا قرار دیں گے؟ ایک اور جگہ پہ فرمایا ہے، جن لوگوں نے برائیاں کما رکھی ہیں کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم انہیں ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں جیسا ٹھہرائیں گے کہ ان سب کا جینا مرنا ایک جیسا ہو؟ برا فیصلہ ہے جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ جہاں تک عقلی استبادہ کا معاملہ ہے تو اللہ تعالیٰ نے یوں تردید فرمائی ہے، کیا تمہاری پیدائش زیادہ سخت ہے یا آسمان کی؟ یعنی کہ آسمان کو بنانے والا کیا ایک انسان کو نہیں بنا سکتا؟ اور ایک انسان جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا ایک دفعہ کیا ہے تو کیا دوبارہ اسے زندہ کرنا کوئی مشکل کام ہے؟ کیا انہیں یہ دکھائی نہیں دیتا کہ جس اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا اور انہیں پیدا کر کے نہیں تھکا، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ کر دے؟ کیوں نہیں، یقیناً وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا، تم پہلی بار کی پیدائش کو تو جانتے ہی ہو، پھر بات کیوں نہیں سمجھتے؟ یعنی کہ پہلے بھی تو تمہیں کسی نے پیدا کیا ہے، دوسری بار بھی وہی پیدا کرے گا۔ ہم نے جس طرح پہلے بار شروع میں پیدا کیا تھا اسی طرح دوبارہ پلٹا کر بھی پیدا کریں گے۔ ہمارے ذمہ یہ وعدہ ہے اور ہم اسے کر کے رہیں گے۔ یہ بھی سورہ کی ایک آیت ہے۔ اللہ نے یہ بھی یاد دلایا کہ یہ بات تمہارے عام مشاہدے میں ہے کہ کسی کام کو دوبارہ کرنا پہلی بار سے زیادہ آسان ہوتا ہے،
اور پوچھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس آسمان و زمین، درخت اور پودوں اور ساری کائنات کو پہلی بار پیدا کر کے کیا ہم تھک گئے ہیں؟ کیا دوبارہ پیدا نہیں کر سکتے؟ بلکہ حقیقت صرف اتنی ہے کہ وہ نئی پیدائش کے سلسلے میں التباس کا شکار ہیں، یعنی شک کا شکار ہیں۔ جہاں تک دوسری بات یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا معاملہ ہے تو اس کے بارے میں ہم کل پڑھیں گے، کیونکہ لیسن زیادہ لینتھی ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں کرے، آپ کا سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔